بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ آج میرا موضوع ہے نیک اولاد کی 3 نشانیاں۔ نیک اولاد کی 3 نشانیاں، اگر یہ 3 نشانیاں آپ میں ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں خود بطور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے نیک اولاد ہوں یا نہیں، تب بھی یہ نشانی اپنے اندر دیکھ لیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں آپ کے اندر ہیں تو آپ نیک ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے وضاحت ہے۔ سب سے پہلی نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اولاد کی بتائی ہے، فرمایا ایسی اولاد جو اپنے والدین کو دعاؤں میں کبھی نہیں بھولتی۔ دعاؤں میں ہمیشہ اپنے والدین کو یاد رکھنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں یا نیک لوگ ہوں، جو اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں کبھی نہیں بھولتے، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا یہ خود اولاد کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ بتدریج میں بلندی کا سبب، نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، مصیبت سے خود کو بچانے والی بات ہے۔ یا اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ والدین کے ساتھ خود سے سلوک اور رزق اور عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور رزق میں اضافہ فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ دوسری نشانی نیک اولاد کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کی اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ اب جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کی خدمت، اگر دونوں والدین حیات ہیں تو الحمدللہ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ، ماں ہے یا باپ ہے، ان کی خدمت دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور آپ کو جنت بھی دکھائی گئی۔ آپ نے جنت میں کیا سنا کہ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو بتایا گیا، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اس وقت دنیا میں زمین پر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ان کی قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ لوگوں میں ماں سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی ماں سے محبت اور اپنی ماں کی خدمت دنیا میں سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس محبت کا اور خدمت گزاری کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کی آواز جنت میں گونج رہی ہے۔ سبحان اللہ! اتنا بلند مقام مل گیا صرف ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ تیسری نیک اولاد کی یہ ہے کہ اپنے والدین کی خواہشات کو، ضروریات کو مقدم کر دیں۔ مثال کے طور پر گھر میں والدین، بیوی، بچے بھی ہیں۔
سب کی خواہشات ضروریات ہیں۔ سب سے پہلے وہ اپنے والدین کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں۔ بیوی کو خرچہ دیا جا رہا ہے تو ماں کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں نے کیا کرنا، ساری چیزیں تو میں نے ہی لا کر دینی ہیں۔ بیوی کو خرچہ دے رہے ہیں تو اس کو بھی سب لا کر دینا ہے۔ ماں باپ اگر تم پر راضی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر تم نے والدین کو راضی کر لیا تو اللہ تم پر راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔